اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم بزرگوں اور گرامی قدر سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہم سب کو درس قرآن کی مجلس نصیب فرمایا ہے، اور یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ سکیں، سن سکیں، اور اس سے اپنا تعلق، اس سے اپنا لگاؤ حاصل کرنے کے لیے کچھ ہم اپنی زبان میں قرآن مقدس کے معانی اور اس کی تفسیر سن سکیں۔ قرآن مقدس کے تعلق سے بہت سی باتیں آ چکی ہیں، اس کی فضیلتیں کئی مجلسوں میں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن ہے، اس کے مشہور نام قرآن، فرقان، کتاب اور تنزیل ہے۔ علماء کرام نے اس کے بہت سے نام گنائے ہیں، لیکن قرآن عظیم یہ مشہور نام ہے، کتاب بھی مشہور نام ہے، فرقان اور تنزیل بھی مشہور نام ہے، قرآن مقدس کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ آج اس وقت قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ قرآن مقدس میں 114 سورتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کے معنی بھی ہیں ابتدا کے اور آغاز کے۔ اس سورہ کے بھی علماء نے بہت سے نام بتائے ہیں۔ اس سورہ کا ایک نام شفا بھی ہے، چونکہ سورہ فاتحہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھتا ہے اور اس سے شفا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے نام ام الکتاب، ام القرآن اور سورہ فاتحہ کے اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں۔ الغرض قرآن مقدس کی یہ پہلی سورہ ہے، اور قرآن مقدس میں سب سے اہم ترین سورہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کی طرح کوئی سورہ نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں اور نہ انجیل میں۔ یہ صرف اور صرف قرآن مقدس کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ اپنے اس مقدس کلام میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن مقدس میں بھی جتنی صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں سب سے اہم ترین سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن مقدس میں جتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے نام، ان صورتوں کی ترتیب سب پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جب بھی قرآن مقدس میں کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ بتاتے کہ فلاں آیت کو فلاں سورہ میں شامل کر دو، اور سورتوں کے نام بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ سورتوں کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کچھ سورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔
یہ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے اور اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ مکمل سورہ ایک ساتھ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بعض سورتوں کی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، جیسے غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلے پوری سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن مقدس کو شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ لو شیطان مردود سے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا شیطان مردود سے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس موقع پر ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، اور سارے کاموں میں سب سے بڑا اگر کوئی کام ہے تو وہ قرآن مقدس کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے۔ قرآن مقدس میں ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور انسان اور شیطان میں جو ٹکراؤ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہدایت کو قبول کیا اور شیطان نے انکار کیا۔ پھر شیطان نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا رکھا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتے رہیں گے، گمراہ کرتے رہیں گے۔ تو ایک بندہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس اہم ترین کام کے شروع کرنے سے پہلے بندہ شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ شیطان کے شر سے کوئی نہیں بچا سکتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت حکیم اختر صاحب کی ایک کتاب ہے خزائن القرآن، اس میں حضرت نے ملا علی قاری جو مشکات کے شارح ہیں ان کے حوالے سے لکھا ہے الشیطان کالکلب الواقف علی الباب، کہ شیطان کی مثال اس کتے کی سی ہے جو دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ، دولت مند لوگ اپنے گھر کے دروازے پر کتا پالتے ہیں۔ آدمی جب اس سے ملنے جانا چاہتا ہے تو وہ کتا بھونکنے لگتا ہے اور اتنا شور کرتا ہے کہ اچھا خاصا آدمی کا دل دہل جاتا ہے۔ تو اب آدمی کیا کرتا ہے، اس کتے کو کچھ نہیں کہتا ہے، بلکہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کتے کے مالک سے طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنے کتے کو سنبھال لیجئے، یہ ہمارا راستہ روک رہا ہے۔ اب کتے کا جو مالک ہوتا ہے تو وہ کچھ کہتا ہے، کچھ الفاظ، کچھ کوڈ، کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جس سے اس کا کتا یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس مالک کا آدمی ہے، اور پھر وہ راستہ دے دیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان کی بھی مثال کتے کی سی ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتا ہے۔ اب آدمی خدا کی ہدایت کی کتاب کھول رہا ہے، اب وہ راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم شیطان سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، میرے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، شیطان مضبوط ہے، زبردست کتا ہے، اے اللہ آپ اپنے اس کتے کو سنبھال لیجئے، اور ہدایت کے راستے پر ہم چلنا چاہ رہے ہیں، ہم کو ہدایت کے راستے میں آنے کے لیے آسانی عطا فرما دیجئے، اور شیطان کے شر سے حفاظت فرما دیجئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، تو بندہ
शैतान से पनाह मांग कर अल्लाह तबारक व ताला की इस किताब को शुरू करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हाल यह है कि कुरान मुक़द्दस में 114 सूरतें हैं, उसमें से 113 सूरतों के हर सूरा के शुरू में ये लिखा हुआ है। कोई भी सूरा शुरू हो रही है तो वो बिस्मिल्लाह से शुरू हो रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सिर्फ एक सूरा तौबा, सूरा बरात भी उसका नाम है, उसमें लिखा हुआ नहीं है। और सूरा नमल में सूरा के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। तो 113 जगह सूरतों के शुरू में ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। ये कुरान मुक़द्दस का जुज़ है। पहली बुनियादी बात कि इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि ये कुरान की आयत है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान की आयत है। अब एक बात है कि ये हर सूरा का हिस्सा है या नहीं, तो उलमा फरमाते हैं कि ये एक सूरतों के दरमियान फ़र्क के लिए, इम्तियाज़ के लिए और निशान के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है, लेकिन ये हर सूरह का जुज़ नहीं है। बल्कि इस मौका पर मुताला के दौरान मुझे हज़रत मौलाना फ़ज़ल मोहम्मद ज़ई साहब जो मिशकात के शारे हैं, तौज़ीहात उनकी शरह है, मुताला के दौरान मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आई तो मैंने उसको नोट कर लिया। मैं उसको आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह की सबसे बड़ी फ़जीलत तो यही है कि कुरान अज़ीम में बार बार उसको दोहराया गया है। कुरान में बार बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है। इसकी फ़जीलत होने के लिए यही काफ़ी है। और हर सूरत की पेशानी पर उनका ये जुमला मुझे बहुत पसंद आ रहा था तो मैंने उसको नोट कर लिया कि आप लोगों को आज की मजलिस में सुनाऊंगा। और हर सूरत की पेशानी पर उसकी खुशनुमा मुहर सबत है। गोया बिस्मिल्लाह एक सरकारी निशान है। जिस चीज़ पर निशान होगा उसमें बरकत होगी और शैतान उसके करीब नहीं आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह की तरफ से एक सरकारी निशान है और बरकत की अलामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना है कि मैं अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, उलमा फरमाते हैं कि तमाम आसमानी किताबों का ख़ुलासा कुरान मुक़द्दस है और पूरे कुरान मुक़द्दस का ख़ुलासा सूरह बकरा है। इस सूरह फातिहा के बाद जो सूरह है सूरह बकरा, ये पूरे कुरान मुक़द्दस का ख़ुलासा है और पूरे सूरह बकरा का ख़ुलासा सूरह फातिहा है और पूरे सूरह फातिहा का ख़ुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और पूरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ख़ुलासा बिस्मिल्लाह की बा में है। बा का मतलब है जोड़ना, मिलाना। तमाम आसमानी हिदायतों और आसमानी किताबों का मकसद ये है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह तबारक व ताला से जुड़ जाएं और अपना ताल्लुक़ पैदा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बेशुमार फ़जीलतें हदीस शरीफ में बयान की गई हैं कि खाना खाते, सोते, जागते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एहतमाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी। चुनांचे जहाँ दुआएं हैं, जैसे सोने के वक्त अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया और खाने को बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह, तो जहाँ जहाँ जो दुआएं मनक़ूल है वहाँ वहाँ आदमी को उसी तरह से बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। नहीं तो उठते बैठते, दरवाज़ा बंद करते, दरवाज़ा खोलते, सोते जागते, खाना ढकते, खाना पकाते, हर हाल में आदमी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एहतमाम करना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बहुत बड़ा
انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا احسان ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہر مسلمان واقف ہے کہ ایسی ذات کا نام ہے جس کے اندر تمام تر خوبیاں ہیں، اور تنہا جس کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ الرحمن کا معنی بڑا مہربان کے ہے۔ علماء نے الرحمن کو اس طرح سے سمجھایا ہے اور اتنا سمجھایا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ الرحمن کے معنی ہے ایسی ذات جس کی مہربانی عام ہو، جس کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں ہو، مہربانی کی جتنی حدیں ہو سکتی ہے سب جس ذات کے اندر ہے اس کو الرحمن کہتے ہیں، اور مہربانی گنتی کے اعتبار سے، کثرت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بھی جتنی ہو سکتی ہے اس کو الرحیم میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے رحمانیت کا حال یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ کو ماننے والا بھی کھا رہا ہے اور جو نہیں مانتا ہے وہ بھی کھا رہا ہے۔ اللہ کا ماننے والا بھی پل رہا ہے اور جو نہیں مانتا ہے وہ بھی پل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بے انتہا جس ذات میں رحمت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جس کی رحمت مکمل ہو اور پورا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ الرحیم ہے۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن مقدس کی ابتدا ہو رہی ہے، مسلمانوں کے لیے یہ بنیادی کتاب ہے، اس کی تعلیمات کا یہ مرکز ہے، اور باقی جو کچھ بھی لکھا گیا ہوا ہے خدا کی اس کتاب اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کی شکل میں قرآن مقدس کو سمجھایا ہے اسی کی روشنی میں دنیا میں ساری کتابیں لکھی گئی۔ تو اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی بات پر زور دیا گیا ہے اور خدا کی سب سے اہم جو صفت کو بیان کیا گیا ہے وہ الرحمن ہے اور رحیم ہے، یعنی اللہ کی ذات بہت زیادہ مہربان ہے اور انتہائی رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو گویا ابتدائی اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ ہم بندوں کے اندر خدا کی صفت ہے رحمت، شفقت اور کرم، ہم اس کو سمجھیں اور اپنے اندر بھی رحم پیدا کریں، اور دنیا والوں کے لیے بھی اس بات میں سبق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنے رحم والے ہیں، کیا وہ اپنے ماننے والوں کو کسی کو نقصان پہنچانے کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ دنیا میں بہت سی غلط فہمیاں اور گمراہیاں پھیلی ہوئی ہے اسلامی تعلیمات کے بارے میں، لیکن اگر دنیا کے لوگ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سامنے میں رکھے تو ساری غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں کہ اللہ کی ذات اس قدر مہربان اور اس قدر رحم والی ذات ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بسم اللہ کے بہت سے برکات ہیں اور اس کے بہت سے فوائد ہیں جو لوگوں نے حاصل کیے ہیں، اور اس کو ہم بھی چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ خوبی رکھی ہے کہ ہم قرآن مقدس کو شروع کریں گے تو ہم بسم اللہ پڑھیں گے، چاہے ہم عام حالت میں ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اعوذ باللہ بسم اللہ ہمیں پڑھنا ہے۔ نماز میں بھی ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں آدمی کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے نماز میں، اور کوئی بھی کام بسم اللہ کی برکت ہے کہ بہت سارا حرام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام سے حلال ہو جاتا ہے۔ نکاح ہے، شادی بیاہ ہے، غیر محرم لڑکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے ایجاب و قبول کرا دیا جاتا ہے تو اس میں حلت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر یہ بھی سمجھنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی حرام چیز بسم اللہ پڑھ کے آدمی کر لے تو وہ حلال ہو جائے گی، بلکہ
اس کا دائرہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے. بہت مرتبہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی طور پر کہ بسم اللہ کے ذریعے سے جب حرام حلال ہو جاتا ہے تو کوئی بھی حرام حلال ہو جائے گا. اس فرق کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس موقع پر ہم سب کو بسم اللہ کی اہمیت دل میں آ جائے. کچھ واقعات تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں اور علماء نے اس کو لکھا ہے. اس موقع پر میں آپ لوگوں کو کچھ واقعات بھی سنانا چاہتا ہوں. قیصر روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو خط بھیجا تھا. پیغام بھیجا کہ حضرت ہمارے سر میں بہت درد رہتا ہے, سر میں درد رہتا ہے, آپ کوئی دوا بھیج دیجئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان کو ایک ٹوپی بھیج دیا. تو حال یہ تھا کہ جب وہ بادشاہ ٹوپی پہنتے تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا, اور جب ٹوپی اتار کے رکھتے تو پھر سے درد شروع ہو جاتا. بہت پریشان ہوا کہ اس ٹوپی میں کیا رکھا ہے. تو اس نے ٹوپی کو اتار کر تلاشا تو دیکھا کہ ٹوپی کے ایک کنارے میں کاغذ کا ایک پرچہ ہے, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ فارس کے مجوسیوں نے ان سے کہا کہ آپ کا اسلام اگر واقعی سچا مذہب ہے اور واقعی حق مذہب ہے تو ہمیں کوئی کراماتی نشانی دکھائیے, کوئی عجیب و غریب بات دکھائیے اسلام کی, تاکہ ہم سمجھے کہ واقعی آپ کا مذہب سچا ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کوئی زہر لاؤ جو زہر آدمی کو ہلاک کر دیتا ہو, پیتے ہی آدمی مر جاتا ہو. تو ان لوگوں نے زہر قاتل تلاش کر لایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور وہ پورا زہر پی گئے, اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا کہ دیکھو یہ اسلام کی کراماتی نشانی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی خاصیت ہے. اس موقع پر میں آپ کو ایک بات غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے اور بعض باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا, یا بہت طرح کے ابو مسلم خولانی کا واقعہ ہے. تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ دشمنوں نے ان کو مجبور کیا ہے بعض کام پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام شوق سے آگ میں نہیں کودے, آگ میں کودنا حرام ہے. اللہ نے منع کیا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر آدمی کوئی چاہے کہ چلو ہم بھی, آپ کو زہر پینے کی کیا ضرورت ہے یا آگ میں کودنے کی کیا ضرورت ہے. وہ مجبور تھے, وہاں ان کو ڈال دیا گیا. خاص حالات میں ایسے کام ہوئے ہیں, اور جب واقعی بندہ مخلص رہا ہے اپنے عمل اور اپنے کام میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کا اثر دکھلایا ہے, اور اس نام میں واقعی تاثیر ہے. اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن اب موقع بموقع اس کا استعمال یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. آج اگر ہم بلا وجہ بات بات میں کسی ناہنجار سے بات کرتے ہوئے, ناسمجھ سے بات کرتے ہوئے کوئی ہمیں کہہ دے تو ہم پھر سے لے کر کے پی لیں, تو یہ ہم سب کی نادانی ہوگی. تو اللہ کا پیغام زندگی بنانے کے لیے ہے, یہ چیلنج دینے اور چیلنج قبول کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن نے تو چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تم کو شک ہے اس کتاب میں تو کوئی سورہ بنا کر کے دکھا دو, کوئی آیت لے آؤ. لیکن آج تک کسی نے کوئی چیلنج قبول نہیں کیا ہے. پورے عرب عجم سب کے سامنے میں قرآن کا چیلنج آج تک باقی ہے, لیکن اس چیلنج کو کسی نے آج تک قبول نہیں کیا ہے. ہمیں قرآن کے بارے میں, بسم اللہ کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. اس موقع پر ایک اور واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں, بہت اس سے بسم اللہ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. کہ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا, اللہ یہ تو بالکل بات نہیں مان رہا ہے, میں اس کو دعوت پہنچا چکا ہوں,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ چاہتے رہے ہیں کہ ہم فرعون کو تباہ کر دیں، کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، آپ کی نظر اس کے کفر و شرک پر جا رہی ہے، دعوائے الوہیت پر جا رہی، لیکن میری نظر اس کے مکان پر ہے، اس نے اپنے مکان پر بسم اللہ لکھوایا ہوا ہے، فرعون نے اپنے مکان پر بسم اللہ لکھوایا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اس مکان میں ہم کس طرح سزا دیں گے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے اس کے مکان پر، اس وجہ سے ہم اس کو ابھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی اپنا مکان چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں پہنچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کا گزر ایک قبر سے ہوا، تو آپ جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد آپ کی واپسی ہوتی ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ اسی قبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات دی تھی۔ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونکتے تھے تو وہ اڑنے لگتا تھا، آپ گھر سے کیا کھا کے آئے ہیں بتا دیتے تھے کہ آپ کیا کھا کے آئے ہیں، آپ کے گھر میں کیا جمع ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے بتا دیتے تھے کہ آپ نے گھر میں کیا جمع کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روح ہے، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور اپنی نشانی کے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ارے جا رہے تھے تو عذاب ہو رہا تھا، اب اللہ کے فرشتے نعمتوں کے ساتھ اس کے قبر میں ہیں، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ اس کی وجہ بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ آدمی اس کا جب انتقال ہوا تھا تو یہ نافرمان تھا، گنہگار تھا، اس کی وجہ سے ہم اس کو عذاب دے رہے تھے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا اور کچھ بڑا اور ہوشیار ہوا ہے تو اس کی ماں نے اس کو مکتب میں بھیجا ہے اور آج معلم نے اس کو پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا موسیٰ تم یہ بتاؤ کہ جس کا بچہ معصوم بچہ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ بڑے مہربان ہے اور نہایت رحم والے ہیں، تو میں اس کے باپ کو کس طرح عذاب دے سکتا ہوں؟ یہ اس کے بچے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی برکت ہے کہ میں نے اس کے عذاب کو ٹال لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زبردست طوفان آیا تھا، قرآن مقدس میں ہے، آپ نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بسم اللہ کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کے اس کشتی کو طوفان سے حفاظت فرمایا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کی برکت سے حفاظت فرما دیا۔ علماء کرام اس موقع پر فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی صرف آدھے بسم اللہ کی برکت سے اتنے بڑے طوفان سے جب کنارے لگ گئی تھی، تم کو اللہ نے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا ہے، تو اگر تم پورا بسم اللہ کا اہتمام کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تمہارے اس زندگی کی کشتی کو پل صراط سے ضرور پار لگا دیں گے۔ علماء نے اس موقع پر ایک یہ بھی بسم اللہ کی خوبی بیان فرمائی ہے کہ بسم اللہ کے اندر 19 حروف ہے اور جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہے۔ آدمی جب بسم اللہ کی کثرت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ کی اس برکت سے جہنم کے ان 19 فرشتوں سے حفاظت فرما دیں گے اور اس کی پکڑ سے بچائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات سے مالا مال فرمائیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بسم اللہ کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اتنا اونچا اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور اتنی اہم ترین آیت
ہم اس کا سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اہتمام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جہاں بہت سی خصوصیت بیان کی گئی ہے، وہیں اس کی یہ بھی خوبی ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر آدمی سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیاطین اور جناتوں کے شر سے بچاتے ہیں۔ اور علماء نے اس کو بیماریوں کے علاج میں، شیطانی بیماری، جسمانی بیماری، ان کے علاج میں بھی بہت سی ترکیب کو مؤثر بتایا ہے۔ چنانچہ ہے کہ اگر کوئی مرگی کا مریض ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، تو 41 بار بسم اللہ پڑھ کر اگر اس کے کان میں پھونکا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بے اولاد عورتوں کے بارے میں بسم اللہ کی ترکیبیں ہیں۔ لطائف قرآن ہے ایک کتاب، اس میں بسم اللہ کے بارے میں بہت سی ترکیبیں ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان ہو کہ واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں برکت ہے۔ آدمی اپنے گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دے اور یہ سوچے کہ ہم بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے، تو آپ بالکل بے فکر ہو سکتے ہیں۔ لیکن دل کے اندر شکوک و شبہات، ہماری جو بات ہے لوگ کیا کہتے ہیں، سب کہنے والی بات ہے۔ نماز کا فائدہ ہو، کوئی بھی دینی فائدہ جب بیان کیا جاتا ہے تو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ اسی بسم اللہ پڑھنے والے لوگوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، ہم نے سنا ہے، اور پار کر گئے ہیں۔ وہ ان کا ایمان کامل اور یقین کامل تھا۔ آج کی اس مجلس میں بسم اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، اس میں سے کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سچی اور پکی بات ہے۔ بہت سی تفسیر اور بہت سی کتابوں کا مطالعہ، میں نے ابھی جو کچھ بھی آپ کو کہا ہے، تو اس میں سے میرا اپنا کوئی علم نہیں ہے، بلکہ مفسرین کی باتیں ہیں، علماء کی باتیں ہیں، میں نے اپنی اس زبان سے نقل کرنے کی کوشش کیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ہم مرد، ہماری مائیں اور بہنیں بسم اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہم کھانا پکا رہے ہیں، ہانڈی چلا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کتنی بے شمار برے اثرات سے ہم بچ جائیں گے۔ ہم چولہا جلا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، بہت بڑی بڑی دعائیں یاد کرنا تو ہمارے لیے مشکل کام ہے، لیکن ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معمول کپڑا پہن رہے ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم پڑھ لیں گے۔ بچہ ہمارا بے وقت رو رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو کم سے کم بسم اللہ ہی پڑھ کر کے ہم اپنے بچے کو پھونک دیں گے، اس نیت سے کہ سب سے بڑا نام اس میں اللہ ہے۔ بسم اللہ میں اللہ کا جو سب سے بڑا نام ہے اللہ ہے، اور اس کے بعد صفاتی نام میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ الرحمن ہے۔ جس طرح اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اسی طرح رحمان بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ آج کل ہم لوگوں کے معاشرے میں کسی کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، اے رحمان بھائی کہاں جا رہے ہیں، یہ کہنا گناہ ہے۔ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ کوئی دوسرا رحمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ہمیں کسی کو ایسے ہی رحمان کہنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن نام کہنا چاہیے، عباد الرحمن ہو تو عباد الرحمن نام کہنا چاہیے۔ لیکن رحمان کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام کسی کے ساتھ نہیں استعمال کر سکتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے جہاں سب سے بڑا نام ہے اللہ، وہی الرحمن بھی ہے، وہی الرحیم بھی ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بندہ کیا بیان کر سکتا ہے، لیکن حضرت سید احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ فتنہ تاتار، زبردست فتنہ ہوا تھا کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی۔ ایک شہر ہے دربند، جب وہاں تاتاری لوگ پہنچنے تو لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگوں نے شہر ڈر سے خالی کر دیا۔ تو تاتاری شہزادے نے لوگوں سے پوچھا
کہ کیا ہوا؟ کہا کہ لوگ سارے شہر خالی کر کے بھاگ چکے ہیں۔ تو وہ بہت خوش ہوا کہ ہمارا کیا روب ہے کہ سارے مسلمان شہر خالی کر کے بھاگ چکے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، ایک آدمی ہے جو مسجد میں پڑا ہوا ہے، کہا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ پولیس والے لوگ گئے، اس کو زنجیروں میں جکڑ کے پکڑ کے لے آئے سید احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کہا کہ سارے لوگ بھاگ گئے اور آپ نہیں بھاگے، آپ کس بنیاد پر رکے ہوئے تھے؟ آپ کو ہم سے کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ، زبان سے اللہ نکلنا تھا کہ زنجیریں ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کی برکت سے اس کے سامنے میں جو کراماتی شکل ظاہر فرمائی، تو شہزادہ نے اس کو چھوڑ بھی دیا۔ تو صرف اللہ کہنے سے دیکھیے زنجیریں ٹوٹ گئی ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ ہے کہ ایک موقع پر آپ آرام فرما رہے تھے اور ایک دشمن موقع کی تلاش میں تھا، اور آپ نے اپنی تلوار کو ببول کے درخت سے لٹکا دیا تھا۔ اس نے آیا اور تلوار لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا، اللہ۔ چنانچہ دشمن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تلوار لیا اور پوچھا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ تو بہترین آدمی، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو بدلہ آپ جانتے ہی نہیں تھے، بدلہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جو کچھ بھی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور جو کچھ بھی نہیں بیان کی جا سکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خوبیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت اور اس کی محبت ہم سب کے دلوں میں بیٹھا دے، اور ہم سب سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہ ایک نسخہ کیمیا ہے۔ انسان اگر اسی کو پکڑ لے تو کتنی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کتنی جگہ بھٹکنے سے آدمی آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ بندہ کو معلوم ہے کہ بس جو کچھ بھی ہے اللہ میں ہے، اور اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے رحمانیت، رحیمیت، بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، تو یقیناً اللہ کی جب مہربانی ہوگی بندہ کے ساتھ، اللہ کا نام لے گا بندہ، اللہ اسم اعظم بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جس سے دعا قبول ہوتی ہے وہ اللہ ہے، بس کہنے والا ہے۔ ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے، کشتی ڈوب رہی ہے اور گردن تک پانی ہے، اب تب ہوگا، اس وقت وہ اللہ کو کیسے پکارے گا؟ ایک آدمی آرام سے پڑا ہوا ہے، ٹیک لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کہہ دیا رسمی طور پر، تو بہت بڑا فرق ہے۔ حدیث شریف میں دعا ایسا مانگو جیسے کوئی ڈوبتا ہوا آدمی انتہائی عاجزی اور گریہ زاری کے ساتھ مانگتا ہے۔ تو اب اثرات مرتب ہونے میں ہماری کیفیت کا دخل ہوگا کہ ہم کس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں۔ اس لیے اپنے گرہ سے باندھ لیجئے، کہیں بھی ہم کہیں جا کے بازار میں موٹر سائیکل لگا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں ہم نے ایمرجنسی میں جھولا رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم جا رہے ہیں، کوئی محفوظ سامان ہے، بیت الخلا لگ گیا، کوئی چارہ نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ حفاظت، بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمی پڑھ کے رکھ دے گا، اللہ کو محافظ بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہے لہ معقبات من بین یدیہ و من خلفہ، کہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے آگے پیچھے فرشتوں کو مقرر کر۔ ہم جب اس کو اپنی زندگی میں بنا لیں گے، حد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ آدمی جب میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ بتایا، اور بے شمار فضیلتیں ہیں کہ اس کی برکت سے اولاد کی زندگی کے اندر کیا برکت ہوگی، ماں باپ کو اس کے کیا برکات نصیب ہوں گے۔ اس لیے بسم اللہ کو ہم سب کو اپنے زندگی کے اندر داخل کرنا چاہیے اور گرہ میں باندھ لینا چاہیے، اور اس کی محبت حاصل کر کے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے اور غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اپنے فضل سے
اس مجلس کے لیے پابندی کے اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔